السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک اہم ترین خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ یوتھ کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں؟ ٹھیک، اس کانفرنس سے ایک آرمی چیف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے جی، اور ان کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے۔ مزید خبریں نکل کر آئیں گی کیونکہ اس میں سوال جواب کا بھی سیشن ہوا ہے۔ اچھا، تو آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں بعض باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان تمام باتوں کا تعلق موجودہ معروضی سیاسی حالات سے ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی امپورٹنٹ ہے یہ تمام گفتگو۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اور آرمی چیف جو ہیں وہ ایک جان دو قالب ہیں، میں خادم پاکستان ہوں، سپہ سالار ہیں، ہم مل کر کام کر رہے ہیں، ایک جان دو قالب ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ آرمی چیف صاحب کے خطاب کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے حوالے سے ممکنہ طور پر۔ اچھا، انہوں نے پہلے جو خطاب میں کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ بات درست ہے کہ جو فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں تو ہم ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں تو ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بھی عراق، شام، لیبیا حالت دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو انتہائی کنسرن کی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ہمارے انسانی حقوق کے حالات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں ان میں آپ بلوچستان میں ہونے والے مظاہرے مہرنگ بلوچ کے دیکھ لیجئے، پی ٹی ایم کے مظاہرے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ان کے اس بینر میں جہاں تصویریں ہوتی ہیں کہ اتنے دن سے اتنے دن سے اتنے دن سے یہ مختلف لوگ لاپتہ ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، عطاء الرحمن کے والد کو دیکھ لیجئے، مظہر مشوانی، ظہور مشوانی کے والد کو دیکھ لیجئے، فیضان کے والدین کو دیکھ لیجئے، جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ جو شکایتیں کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کی پامالی کی ہیں، اور یہ تمام لوگ لاپتہ ہیں اس وقت۔ جنرل عاصم منیر مزید کہتے ہیں کہ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک، اب ایک اور چیز ہے کہ اس میں تو کوئی بھی شک نہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے جی، وہ ہماری پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور یہ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا ایسٹ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی جو پاپولیشن ہے اس کا سب سے بڑا حصہ ینگ ہو، یعنی ایک لمبے عرصے تک یہ تمام لوگ جو ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ جو پاپولیشن کا باقی کا حصہ ہے وہ ظاہر کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہماری ینگ پاپولیشن کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ جاپان جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آئیے ہمارے ہاں رہیے اور ہماری پاپولیشن میں اضافہ کیجیے، ہم آپ کو اڈاپٹ بھی کر لیں گے تاکہ ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے وہ بڑھے۔ تو ہمارے جو حالات ہیں، کیونکہ جاپان نے، چائنا نے، ان ملکوں نے ون چائلڈ پالیسی بھی اپنائی تھی، تو ہمارے جو حالات ہیں ان حالات میں واقعی سب سے بڑا ایسٹ ہیں، لیکن ان کے بھی کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کی بھی کچھ شکایتیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت انٹرنیٹ کا حال ہے، جو فری لانسنگ کا حال ہے، جو اظہار رائے کی پابندی کا حال ہے، تو وہ حال بڑا برا ہے، اور یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ ہماری یوتھ جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ بلا شبہ ہے جو آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایسٹ جو ہے وہ اس وقت مطمئن ہے بھی نہیں۔ اچھا، اس ایسٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کوئی پیغام دیا ہے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں؟ ابھی آپ دیکھیے اس کو، جب آپ آگے دیکھتے ہیں تو وہ پیغام بھی کلیئرلی اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھا، آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا، قبائل مل بیٹھ کر تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام
22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. جو پاکستان کی ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ ٹھیک، اب دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی معروضی سیاسی حالات کے حوالے سے ہے. پاکستان کی ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے کا جو الزام تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہو چکا، وہ یہ کہہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ چکے ہیں. اور اگر آپ مزید ایک چیز دیکھیے تو ہمارے حالات میں ہم نے اپنے پورٹ پر سرٹن ٹائپ کی پیمنٹس کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے. ہمارے ایل سیز نہیں کھلتی، چیزیں نہیں ہوتی، اور ہم نے بیرونی دنیا سے جو تعلق ہے اس کو اپنا بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ اس میں فیوریبل بنانے کے لیے کیا کیا کہ ہم نے جو چیزیں منگوانی ہیں ان کو جب ڈسکریج کیا ہے تو ظاہر ہے یہ فیوریبل تو ہو گیا ہے، لیکن ہم نے پابندی لگائی ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور ہم اگر بیرونی دنیا کو پیسے دینے کے قابل نہیں ہیں، جو ہمارا فیول بل ہے، باقی چیزیں تو اس کے علاوہ ہیں، را مٹیریل مختلف انڈسٹریز کا، یعنی یہ جو ہمارے یہاں ایس یو بیز کی بھرمار ہے، ان کی اسمارٹ چپس آتی ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں، ان کو جہاں ہم یہاں اسمبل کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جب پاکستان آتی ہیں تو ہم اس کی پیمنٹ کس کرنسی میں کرتے ہیں؟ ڈالرز میں کرتے ہیں. تو وہ پیمنٹ بھی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑی مقدار میں روکی ہے، اور بینکس نے اس میں جو کیا ہے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، وہ تو اوپن بات ہے. جنرل عاصم منیر مزید کہتے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے. اب فتنے کی اصطلاح جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سب سے زیادہ استعمال کی ہے عمران خان صاحب کے لیے. آرمی چیف صاحب جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں فتنہ، لیکن وہ سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتے ہیں، تو وہ اوور آل سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں. ایک چیز اور ہے دیکھنے کی کہ ہمارے ہاں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات پہ تنقید گزشتہ کچھ عرصے میں بہت بڑھی ہے. کیا یہ تنقید اس حد تک بڑھی ہے کہ اس کو برداشت سے باہر سمجھا جائے؟ تو ہاں، یہ تنقید اس حد تک بڑھی ہے کہ اس پہ برداشت کئی دفعہ جواب دے گئی ہے. ابھی آنکھوسا غائب ہوئے تھے. اچھا، کیا یہ تنقید اس حد تک بڑھی ہے کہ یہ پریشانی کا باعث ہو؟ تو ہاں، یہ تنقید عوامی سطح پر الزامات لگائے گئے، یہ تنقید اس حد تک بڑھی ہے کہ اس سے پریشانی ہو. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، کیا تنقید کرنا منع ہے؟ تو ظاہر ہے کہ تنقید کرنا منع نہیں ہے. تنقید کرنا کسی چیف جسٹس پر، بلکہ شروع وزیر اعظم سے ہی کرنا چاہیے نا، کسی وزیر اعظم پر، کسی چیف جسٹس پر، کسی چیف سیکرٹری پر، کسی عسکری شخصیت پر، وہ آرمی چیف ہوں یا کوئی اور عہدیدار. تنقید کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، تضحیک کرنے میں پرابلم ہے. وزیر اعظم کی اگین اسی آرڈر میں آنا چاہیے، وزیر اعظم کی، چیف جسٹس کی، چیف سیکرٹری کی، سرکاری عہدیدار کی، اور اسی لائن میں پھر آرمی چیف صاحب اور دیگر لوگ، صدر پاکستان بھی. تو تضحیک کرنے میں پرابلم ہے. آئین پاکستان حدود و قیود کا پابند بناتا ہے، یعنی اگر آئین کا آرٹیکل آپ کو آزادی دیتا ہے کہ بحیثیت شہری آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تو اس میں حدود و قیود ہیں، اور ان حدود و قیود کی پابندی کرنی ہوگی. اور اس کی پابندی نہیں کریں گے تو قانونی طور پر ایکشن لیا جا سکتا ہے جو وائلیشنز کی جائیں گی. اچھا، یہاں پر تو جہاں تک مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ فائر وال سے متعلق سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ابھی غالباً لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہی ہیں یا لیفٹیننٹ جنرل ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 7 فائبر آپٹک کیبل پاکستان آتی ہیں، ان میں سے 1 یا 2 کیبلز میں غالباً خرابی کی بات کی جا رہی ہے. وہ خرابی ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، وگرنہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، تو یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو تمام خطاب ہے، اس خطاب کے حوالے سے مزید خبریں میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی کہ آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں سے انٹریکشن ہوا ہے، سوال جواب کا سیشن ہوا ہے، تو اس کی خبریں ابھی آنا باقی ہیں. یہ خطاب کی رپورٹنگ ہے. اس سے پہلے بھی آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا تھا جنہ کنونشن سینٹر میں، اور اس میں سوالات، اس میں جو سوالات آئے تھے وہ سوالات جو ہے وہ پھر بعد میں ہمارے سامنے آئے. تو اس میں پھر یہ بھی سوال ہوا تھا کہ حکومتیں کیوں گرائی جاتی ہیں، حکومتیں کیوں فارغ کی جاتی ہیں.
تو آرمی چیف صاحب نے تب یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ملک لوٹ رہا ہو تو کیا اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، یہ کہا گیا تھا. لیکن بہرحال بات یہ کہ یہ کام جو ہے وہ عدالتی اور انتظامی سطح پر کرنے کے ہیں، الزامات کے ثابت ہو جانے کے بعد یہ عسکری سطح پہ کرنے کے کام نہیں ہے. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.